عمران یعقوب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنتاس معاہدے پر بہت پہلے ہی بی جے پی کی اور خاص طور پر مودی کی نظر تھی، حکومت میں آنے سے پہلے بھی، حکومت میں آنے کے بعد میں بھی نریندر مودی اس معاملے کا بہت زیادہ پرچار کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پانی جا رہا ہے پاکستان، اس پر ہمارا حق ہے، مودی اس کو روک کر دکھائے گا۔ اب آبی جاریت کا آغاز تو انہوں نے کر ہی دیا ہے اعلان کرنے کے بعد، ویسے ہی کافی عرصے سے آبی جاریت تو چل ہی رہی ہے بھارت کی جانب سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن ابھی یہ جو جیلم سیکٹر پہ کل ہم نے دیکھا 22,000 مربع فیٹ پانی چھوڑ دیا، تو اب پاکستان کو انٹرنیشنلی جو گلوبل پاورز ہیں ان کو کس طرح انگیج کرنا چاہیے بتانے کے لیے کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو بھارت نے توڑ دیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو پاکستان کی سب سے بڑی جو جیت ہے وہ تو یہ ہے کہ جو سلامتی کونسل نے اعلامیہ جاری کیا اس میں دیکھیں پاکستان کا نام نہیں ہے، اور انڈیا میں تو اس پہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ بالکل، یہ تو پہلی شکست ہے نا بھارت کو جو ہو گئی، بالکل ایسی۔ ہاں جی، پہلی شکست تو یہ ہو گئی، اور دوسری یہ وہاں پہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جی پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے، یا پلوامہ کی طرف پہ انہوں نے کیوں نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک وہاں کی ان کی پہلی ناکامی ہے۔ دوسری اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ معاملہ کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نیو دلی میں جو ہے وہ مختلف سفراء سے، مختلف ممالک کے جو سفیر ہیں ان سے جو ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، اور ان کو وہ اپنی طرف سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ جی ہم اس وقت جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو جس پہ جو تھنک ٹینکر پروفیسر رابرٹس، جن کو اس حوالے سے پوری دنیا میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کا اگر آپ آرٹیکل پڑھیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں فوری طور پہ 15 کروڑ افراد جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر اٹامک کو معاملہ ہوتا ہے تو 3 ارب لوگ جو ہیں اس کا نشانہ بنیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دونوں اس طرف جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں تباہی ہو جائے گی یا انڈیا میں تباہی ہو جائے گی، اس کا شکار پھر ایران بھی ہوگا، اس کا شکار چین بھی ہوگا، اس کا شکار روس بھی ہوگا، اور ارد گرد جو چھوٹے ممالک ہیں وہ تو شاید صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ اور یہ آپ دیکھیں 40-50 سال تک اس کی جو ریڈیشن ہے، نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اس لیے اس طرح کا آسان معاملہ نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے اس میں عالمی سطح پہ جو اس وقت زیر بحث ہیں چیزیں، ان میں ایک چیز یہ بھی بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے کہ جس طرح سے اس وقت ہمارے جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر، جس دلیری اور بہادری کے ساتھ انہوں نے موقف اختیار کیا، اور 2 ٹوک واضح قومی سلامتی کمیٹی، اور پھر یہ دیکھیں کہ پوری قوم بھی متحد نظر آئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں یہ معاملہ ہوا کہ کسی بھی ایک ایشو پہ تمام سیاسی جماعتوں نے نہ صرف یہ کہ متحد ہو کر اس پہ اپنا رسپانس دیا، بلکہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کو انڈورس کیا، اس کے اعلامیے کو انڈورس کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر اس میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی برتری ہی ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر انڈیا کا یہ خیال تھا کہ ہماری جو داخلی صورتحال ہے، جو اختلافات ہیں، اور جس طرح سے ان کا خیال تھا، اور وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ شاید قوم جو ہے وہ متحد نہیں ہے، تو لیکن جب آپ کو پتہ ہے انڈیا کا معاملہ آتا ہے یا جنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر تمام لوگ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں، سیاسی اختلافات بھی جو ہے بلا دیے جاتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔